Assalamu alaikum, this is Maad Mansoor and welcome back to another episode of Brainwaves and Stethoscopes. So Saad, yaar, bahut immense response on our first episode and I want to humbly thank all of our viewers, those who liked, those who commented and those who shared the video. So what was your response on it? واقعی یار فرسٹ پوڈ کاسٹ کے بعد تو واقعی اچھا لگا ویورز کا رسپانس دیکھ کے. تو انشاءاللہ اب ہم نے سیٹ اپ وغیرہ بھی تھوڑا چینج کیا ہے اور انشاءاللہ یہ اب ہم اب سے ویلیوبل کانٹینٹ پروڈیوس کریں. For sure. So yaar, ساتھ میں on the other day I was just looking at something and noticing کہ یار اگر میں کسی ایک انسان سے بات کر رہا ہوں, say for example کسی چیز کے لیے بھی کچھ کہہ رہا ہوں and I've asked them for something, in response they are like یار یہ کب ہوگا, کیسے ہوگا. تو مجھے وہاں سے ایک نا اسپارک ایک جنریٹ ہوا کہ یار لوگوں کے اندر صبر ختم ہو گیا. مطلب کیوں لوگ اس طرح کا کیوں سوچتے ہیں؟ وائی از ایوری ون ان سو مچ ہری کہ ہر چیز کو اتنا جلدی ان کو آؤٹ کم چاہیے. واٹ از دا ریئل ریزن بہائنڈ اٹ؟ ہیو یو نوٹس دس؟ واقعی میں نے بھی نوٹس کیا ہے کہ لوگوں میں جنرلی صبر کم ہو گیا. اور اس میں لوگوں کا نہیں کہوں گا, میں نے اپنے اندر بھی نوٹس کیا ہے کہ میرے اندر بھی کچھ چیزوں میں جیسے صبر کم ہو گیا ہے. مجھے جب تک جتنا یہ لگتا ہے کہ میں نے جو دنیا کو آبزرو کیا ہے بچپن سے لے کے ابھی تک, ابھی جو دنیا کی ایڈوانسمنٹس ہو گئی ہے, موبائل ایکسیٹرا, جیسے کوئی بھی ہمیں وانٹ ہوتی ہے, ہمارے دل کے اندر اسپارک ہوتی ہے مجھے یہ چاہیے, تو ہمارے وانٹ اور ہماری جو فلفلمنٹ ہوتی ہے وہ جلدی آ جاتی ہے. مجھے یہ چاہیے, مجھے فوراً مل گیا. تو ہم یہ کیونکہ بار بار یہ سائیکل ریپیٹ کرتے رہتے ہیں, تو ہمارے اندر یہ ہارڈ وائر ہو گیا ہے کہ ہمیں جو بھی چیز چاہیے ہوگی وہ فوراً مل جائے گی. تو اگر ہم ریئل لائف کی بات کریں تو ریئل لائف میں کچھ بھی سمپلی نہیں ملتا ہے نا. تو جب وہ ہمارے پروسیس سے ڈیلے ہوتے ہیں تو ہم اریٹیشن ہوتی ہے, ہم صبر سے کام نہیں لیتے. اور آئی تھنک صبر اور برداشت میں ایک بہت ہی بڑی ڈیمارکیشن ہے. صبر از سم تھنگ دیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ڈپینڈ کر کے کیا جائے, اور برداشت از سم تھنگ کہ بھائی آپ صرف وہ چیز کا ویٹ کر رہے ہو اور آپ اس میں اللہ کے توکل اور اللہ پہ ڈپینڈ نہیں کر رہے. تو تم کیا سوچتے اس بارے میں؟ تم نے بہت اچھی بات کی یہاں لائف کی ایگزامپل کوٹ کر کے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ یہ دنیا تو ہے ہی امتحان. تو جب یہ امتحان ہے تو ظاہر ہم اگر اپنے ہی کسی ایگزام کا ایگزامپل لے لیں, دنیا کے کسی بھی ایگزام کا ایگزامپل لے لیں, سو ہم جب ایگزام دے کر آتے ہیں وی ویٹ فار آر ریزلٹس اینڈ وی ویٹ فار اے لانگ ٹائم. مطلب ایٹ لیسٹ دیر از اے سم سارٹ آف گیپ بٹوین آر لاسٹ ایگزام اینڈ دا ریزلٹس. سو یہی ایک بات ہے کہ دنیا میں ہمیں ایک امتحان کے طور پہ بھیجا گیا, اور جب آپ ایک امتحان کے طور پر آئے ہیں تو ڈیفینیٹلی امتحان میں سب سے بڑا کام ہے آپ کو صبر کرنا. اور صبر پھر ایسے ایسے لیول پہ ٹیسٹ ہوتا ہے, اور وہی بات جو تم نے کہی کہ برداشت اور صبر میں دیر از اے ہیوج ڈفرینس. اینڈ پیپل ٹوڈے وہ کر برداشت رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم صبر کر رہے ہیں. اینڈ وائی دیر از اے ڈفرینس؟ بیکاز صبر از دیٹ تھنگ کہ آپ نے جب اللہ پہ توکل کر لیا ہے, چیز کو بھول جائیں کہ وہ کیسے, کب اور کہاں ملے گی. تبھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ان اللہ مع الصابرین, کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. جب اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا, صبر کو ڈیمارکیٹ کر دیا کہ یار صبر از سم تھنگ دیٹ if someone pursue it, if someone endures it, I am with them. اب برداشت والی سائڈ پہ آتے ہیں تو برداشت لوگوں کے اندر ایک تو ویسے ہی کم ہے. اب جو کر بھی رہے ہیں صبر, وہ برداشت کیوں ہے؟ وہ اسی لیے ہے بیکاز دے آر کمپلیننگ اگین اینڈ اگین اگین اینڈ اگین کہ یار اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا, یا کب ہوگا, کیسے ہوگا. یہ برداشت میں آ جاتا ہے, یہ بات سوچنے کی ہے ہی نہیں. سو اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ ان ٹوڈے اسٹینڈرڈ یا لوگوں کو اس چیز کی طرف لانا کتنا ضروری ہے کہ یار ہم اتنا جلدی, کیونکہ جتنا برداشت ہوگی, اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا نا تو ایک صبر کا ایلیمنٹ رکھا. صبر کو نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کمبائن کیا کہ جو صبر کرے گا وہ نیکی میں شمار ہوگی. اور آج کے لوگ سنس برداشت زیادہ کر رہے ہیں, صبر نہیں کر رہے, تو برداشت کو لے کر ان کا ایک جو وے آف برداشت ہے نا وہ بھی ایک سرٹن لیول پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے. جیسے وہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے نا آپ اس لیول پہ چلے جاتے ہو جہاں آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے پہ آ جاتے ہو. مطلب بندہ جو بندے سے خدا کا شکوہ اور خدا سے بندے کا شکوہ, تو یہ سب سے جو ہے نا
وہ غلط بات ہو گئی کہ ہم الٹ کرنے پہ یہ کیوں ہے, اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے, and what do you think is making ourselves deteriorated in the way of sabr and bardasht? Yeah, I think you're totally right about that. صبر اور برداشت میں صرف ایک ڈیمارکیشن ہے, وہ ہے توکل علی اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو جب ہم اپنی چیزوں میں اریٹیٹ ہو کے اللہ تعالیٰ کو سے سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ ہم نے اپنی لائف میں دیکھا ہوا ہے, تو یہاں سے انسانی زندگی میں ایک میں کہوں گا بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوشچن کرنا, اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو نہ سمجھنا. لیکن انسان خطا کار ہے, یہ غلطی ہو جاتی ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے معافی کا لفظ بھی ڈبل مینشن کیا ہے پنشمنٹ سے. آئی تھنک پنشمنٹ کا ورڈ 117 کا باری یوز ہوا ہے, اور معافی فارگیونیس کا ورڈ اس سے ڈبل یوز ہوا ہے. سبحان اللہ. تو آئی تھنک سورہ یوسف کا بھی بالکل جو مین اس کا کرکس ہے وہ ہے صبر. تو اس پہ یار تھوڑا ایلیبریٹ کرو کہ سورہ یوسف کا ایک کانسیپٹ کیا ہے, اور حضرت یوسف علیہ السلام کی کیا سٹوری تھی صبر کے لحاظ سے. تو یار بہت تم نے زبردست جو ہے نا وہ بات چھیڑ دی ہے کہ سورہ یوسف. سو آئی تھنک اگر صبر کی کوئی ڈیفینیشن ہوتی نا, اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک پراپر صبر کی ڈیفینیشن کے اندر فٹ کیا, ان کی لائف کو, ان کی سٹوری کو ایک صبر کے ایلیمنٹ کے اندر ایسا شیپ اپ کیا کہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اگر ہم سورہ یوسف کے اندر دیکھیں کہ ہاؤ حضرت یوسف علیہ السلام managed all of his life from his childhood till adulthood and till becoming the prince, کیسے انہوں نے جو ہے وہ اپنا ایک صبر کا ایلیمنٹ رکھا. how he was betrayed by his own brothers and then he did صبر all the way through. ان کے اوپر الزام بھی لگا, ان کے اوپر ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ بیٹریل کیا, but still he was one of those with the صبر ایلیمنٹ. اور اس صبر کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اس صبر کو کہتے ہیں صبر جمیل. یہ ایسا صبر ہے کہ جہاں آپ ٹوٹلی یو جسٹ, اس کا نا مطلب یہ کہ آپ کا صبر ایسا ہونا چاہیے کہ آپ زندگی کے کسی بھی موڑ پر آپ سمندر کے بیچ میں کریں, آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ کھڑا ہے, آپ تب بھی آپ سمندر کے بیچ میں کھڑے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے آگے طوفان ہے, لیکن آپ کا صبر اتنا ہونا چاہیے کہ یو نو کہ یار اللہ میرے لیے راستہ نکال دے گا. دیٹ از صبر, دیٹ از یقین وتھ صبر, اینڈ دیٹ از واٹ از کالڈ صبر جمیل ان ٹرمز آف اسلام اینڈ ان ٹرمز آف واٹ قرآن سینگز آر. سو یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ جو آج ہمارے اندر لیکنگ ہے, اتنا زیادہ لیکنگ ہے کہ اس کو ہم ایکچولی اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو لوگوں کے اندر سے تو ختم ہی ہوتا چلا گیا ہے. مطلب لوگ اس چیز کو اڈور ہی نہیں کر رہے ہیں. ظاہر ہے تبھی ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے, لوگوں کو ایک دوسرے کے اندر انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ پہ توکل ختم ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے جب پھر آپ اللہ تعالیٰ سے توکل کر کے لوگ جو ہے نا پھر دوسرے ویز اختیار کرتے ہیں, وسیلے اختیار کرتے ہیں. تو بھائی جب اللہ تعالیٰ ہی ان وسیلوں کو پیدا کرنے والا ہے, سو وائی آر یو گوئنگ ٹو دا آلٹرنیٹیو وے؟ آپ اپنے لیے خود بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. تمہیں کیا لگتا ہے یا تم کیا سوچتے ہو اس بارے میں کہ جو معاشرے میں یہ وسیلے اور لوگوں کی قبروں پہ جانا, اور مطلب اپارٹ فرام اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو کہ یار ہم اس کے پاس جا کے مانگیں گے تو شاید وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ تمہاری شہادت سے بھی زیادہ قریب ہوں. جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ایک بندے کے لیے کہ یار میں تمہاری شہادت سے بھی زیادہ قریب ہوں, سو وائی آر وی گوئنگ ٹورڈز another alternative way to ask for our own needs؟ یار بیوٹیفلی سیڈ. اس میں یہی کہوں گا کہ انسان جو ہے وہ اندیکھی چیزوں پہ بلیو کرنا اس کو مشکل لگتا ہے, اور یہی ہمارا امتحان ہے ایک مسلمان کے تحت کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ یقین کریں بغیر اسے دیکھیں. تو اس پہ میرے ایک بات یاد آئی کہ اگر کوئی آپ کا ایگزام ہوتا ہے, آپ ایگزام دے رہے ہوتے ہو, تو اس میں ٹیچر ہمیشہ خاموش رہتا ہے. ٹیچر دیکھ رہا ہوتا ہے پیچھے سے, انویجیلیٹ کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ خاموش ہوتا ہے. وہ بیچ میں انٹرفیئر نہیں کرتا, بیچ میں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا کہ یہ اس کا آنسر ہے. ہمیں زندگی کے آنسرز اتنے بہت ہی آسانی سے ملنے شروع ہو گئے, تو ہمارا ٹیسٹ کیا ہوا؟ ہمارے زندگی کا
مقصد کیا ہوا پھر؟ اور کیونکہ لوگوں کو سامنے کچھ نظر نہیں آتا تو وہ اپنے ہاتھ پہ پھیلاتے ہیں کہ بھائی ہمیں کچھ نظر آ جائے. تو یہ ان میں سے نکلا کہ ہم کسی بت یا کسی چیز پہ قبر پہ چلے جائیں کیونکہ ان کو دکھ رہا ہوتا ہے اور وہ سیدھا شرک باللہ. تو اس چیز سے باقی بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے. یہاں پہ ایک اور بات آتی ہے. تم نے وہی بات جو اس چیز کو بہت زبردست ایلیبوریٹ تو کیا کہ یار لوگوں کو ایک چیز کو جلدی ہوتی ہے اینڈ ظاہری اس چیز کو مطلب جب تک نظر نہیں آتی نا تو لوگوں کو ہوتا ہے کہ یار یہ کیوں نہیں ہو رہا یہیں, دیٹس وائی دے گو ٹو آلٹرنیٹو ویز. تو یہیں پہ بہت سارے لوگوں کو میں نے سوال کرتے ہوئے سنا ہے اینڈ آئی گاٹ پیپل ہو ہیو آسکڈ می مینی اے ٹائمس کہ یار اگر صبر بھی کر رہے ہیں تو صبر کب تک کریں. تو اس میں لائک I have شیخ عاطف نے بڑی زبردست بات کی تھی اس بارے میں کہ آپ تب تک صبر کریں کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا کن نہ آ جائے. مطلب ظاہر ہے جب ایک ذات نے آپ کو اس چیز کے بارے میں بتا دیا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں, صبر ایک نیکی ہے, تو what is the purpose that آپ کو وہ ہو رہا ہے کہ یار کب تک. جسٹ کیپ آن گوئنگ آن. آپ آنکھ بند کر کے صبر کریں بس. یقین رکھیں, اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھیں. نو ڈاؤٹ there is no doubt کہ وہ چیز آپ کو نہ ملے, یا اللہ تعالیٰ نے بیٹرمنٹ کا کہہ دیا ہے. if you don't get that you will get better. so how you define it کہ یار لوگوں کو اس طرف کیسے لایا جائے. اس کا تو ہم نے یہ سوچ لیا کہ یار لوگ اس طرح کریں. what is the like root cause کہ یار اس چیز کو دوبارہ کھڑا کیا جائے یا اس چیز کو دوبارہ لوگوں مطلب قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اس طرف قرآن کی سنگ سے امپروو کر کے کس طرح لایا جائے کہ یار ہمیں اپنی لائف میں صبر کرنا پڑے گا تو ہی ہم آگے بڑھ سکیں گے, تو ہی ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں گے, ورنہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی ایٹ آل. اگر ہم دین کے کانٹیکس میں بات کریں کہ ہم صبر کو کس طرح انکریز کر لیں تو اس کا آنسر یہی ہے کہ ہم اپنی ڈیلی لائف میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں صبر کرنا سیکھیں. اب یہ بھی کس طرح سیکھیں. اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی تم تھوڑے کام ہو جاؤ, میڈیٹیشن کرو, تو میڈیٹیشن بیسیکلی کیا ہے؟ نماز ہی ہے. دین کے کانٹیکس میں میڈیٹیشن, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اپنا مائنڈ کو پیسفل بنانے کا طریقہ نماز دیا ہے. تو باقی لوگ اس کو میڈیٹیشن سمجھتے ہیں. ہمارے ایز اے مسلمان نماز میڈیٹیشن. تو اگر ہم نماز میں صحیح کو فوکس کر کے خلوص کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر ہمارے اندر چینجز آئیں گی. ہمارے نہ کہ صرف سول میں بلکہ مائنڈ میں اور باڈی میں بھی چینجز آئیں گی, اور اس سے ہماری سول تھوڑی کام ہوگی اور صبر انکریز ہوگا. ایز سمپل ایز دیٹ. لیکن آف کورس یہ کہنے میں آسان ہے, کرنے میں نہیں ہے. میں بھی کرنے میں جیسے اپنی ڈیلی لائف میں مشکل سمجھتا ہوں, لیکن ہر چیز کا آنسر قرآن اور حدیثوں میں ہے. صبر کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے, صبر کو کس طرح منوور کرنا ہے. اگر آپ کو کوئی چیز واقعی تنگ کر رہی ہے, آپ کو غصہ جنون آتا ہے, تو اس کو بھی ہم کس طرح منوور کریں اور کس طرح اپنا غصہ صحیح فارم میں نکالیں تاکہ ہمارے اندر وہ چیز بلڈ اپ نہ ہو اور ہمیں صبر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اچھا یار معاذ, ہم نے صبر اور برداشت کی ڈیمارکیشن کے بارے میں تو کافی بات کر لی, لیکن صبر کے دوران بھی انسان کو جنون غم ہوتا ہے, جنون اداسی ہوتی ہے. تو غم اور مایوسی میں کیا ڈفرینس ہے اور اس کو ہم کس طرح ہینڈل کر سکتے ہیں؟ بہت زبردست سوال ہے. اچھا تم یہ دیکھو کہ غم ایک نیچرل پروسیس ہے, ٹھیک ہے. غم اس لیے نیچرل پروسیس ہے, ٹاکنگ اباؤٹ دا ون اینڈ اونلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے نبی ہونے کے باوجود, خاتم الانبیاء ہونے کے باوجود, رحمت للعالمین ہونے کے باوجود, ساتھ یہ کوثر ہونے کے باوجود, اللہ تعالیٰ نے جب حضرت خدیجہ کو اپنے پاس بلایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ سب سے بڑا غم تھا. A person who would have smiled and throughout his life stayed unsmiled for a long time. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. ہر انسان کی زندگی میں غم آتے ہیں, ہر انسان ایک فیز سے گزرتا ہے. جب وہ اس فیز سے گزرے, اب اس کو مایوسی کے کانٹیکس میں کیا لیں گے. آپ کے اوپر غم آیا, آپ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ گئے, آپ نے کہا نہ میں کھانا کھاؤں گا, نہ میں
اپنی ڈیلی روٹین کو فالو اپ کروں گا. آئی ول جسٹ گو بیڈ ریڈن, ایزی ورڈ میں اگر میں کہوں. سو دیٹ از مائی یوسی. کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے آگے اپنی زبردستی چلانے کی کر رہے ہو کہ یار ہاؤ کم دیٹ ہیپنڈ اینڈ ناؤ آئی ایم ناٹ گونا لیو مائی لائف. سو یہ مایوسی ہے. کیوں؟ اب وہی والی بات آ گئی کہ صبر جب کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے آپ نے یقین کر کے کرنا ہے. جو غم آپ کے اوپر آیا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہے. زندگی میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ جب بھی کوئی غم آتا ہے تو اس سے پہلے کوئی بڑا غم ٹلتا ہے, اسی کے بعد کوئی غم آتا ہے. تو جب کوئی غم آیا ہے اللہ تعالیٰ کی اس پہ آپ صبر کریں, دیٹ از ویئر صبر کمز ان. پھر اس کے بعد آپ شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ صبر کر سکتے تھے, آپ نے صبر کیا. اینڈ ناؤ آسک فار دا بیٹرمنٹ کہ اللہ تعالیٰ مجھے ثابت قدم رکھنا کہ میں مایوسی والے یا کفر والے ایلیمنٹ میں نہ چلا جاؤں. اور وہی بندہ اگر مایوس نہ ہو اور اپنی ہمت کر کے صبر کر کے اپنی ڈیلی لائف کنٹینیو کرے, اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی رہے, تو تبھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے انعام یافتہ لوگوں میں شمار کرے. بے شک معاذ, یہ تو 3 فیکٹرز تم نے مینشن کیے, صبر, شکر اور دعا. آئی تھنک یہ تو 3 ہولی گریلز ہیں جو کہ انسان اگر ان کو صحیح طرح سے اپنا لے, صحیح آرڈر میں اس کو کرے, تو اس کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا, اس کی مینٹل اسٹیٹ کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا. بالکل ایگزیکٹلی. مطلب انسان کو اگر اسٹرانگ ہونا ہے نا تو آئی ڈیفینیٹلی وڈ سے کہ یار آپ صبر کریں, صبر کے بعد شکر کریں, اور شکر کے بعد دعا. ظاہر شکر دعا کے ذریعے ہے. تو دعا از ون تھنگ کہ یار یہ ایک ہمارا, آپ کو پتہ ہے کہ نیکسٹ ٹاپک یا کمنگ پوڈ کاسٹ میں ٹاپک تو ہے, بٹ اٹ از ون آف دا مین فیکٹرز ویئر صبر اینڈ شکر از کمبائنڈ ود دعا. مطلب اٹ از سم تھنگ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں عافیت جو رکھی ہوتی ہے نا وہ آپ کو دعا کے ایلیمنٹ اور ان چیزوں سے ملتی ہے. لیکن سنس یہاں ہم صبر کے کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں تو صبر کا جو مین ڈفرینس ہے, اور صبر کو مایوسی کے غم اور مایوسی کو ڈفرینشیٹ جو ہے نا وہ اس بیسٹ ایگزامپل سے جو میں نے آپ کو کر کے بتایا کہ جب نبی پہ غم آیا نبی نے صبر کا ایلیمنٹ نہیں چھوڑا, اینڈ ہی کنٹینیوڈ واٹ ہی واز بلیسڈ ود اینڈ واٹ ہی ہیڈ گون تھرو. تبھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ظاہر ہے پھر انعامات بھی رکھے. نبی صلی اللہ مطلب اس کا تو آپ کانٹیکٹس ہی بات ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنے بلیسڈ فل, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی زیادہ مطلب آئی کانٹ ایون ڈسکس. تو وہی والی بات ہے کہ اگر صبر آ گیا یا کچھ بھی ہے, اب وہ کہتے ہیں نا کہ جب ہمارا کوئی اپنا چلا جاتا ہے تو سوگ یا غم منانے کے اللہ تعالیٰ نے 3 دن رکھے, پہلے دن, دوسرے دن, 3rd ڈے اینڈ 4th ڈے یو ہیو ٹو کنٹینیو یور نارمل لائف. کیوں؟ کیونکہ بس آپ نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ اب راضی رہنا ہے. اگر اس نے تمہاری کوئی چیز اپنے پاس بلائی ہے سو اللہ تعالیٰ, ظاہر ہے کہ ہر بندے کا ایک ٹائم ہے, ہر بندے نے جانا ہے. اب آپ کو صبر کرنا ہے. جب میں نے دیکھا بہت سارے لوگ ڈپریشن فیز میں چلے جاتے ہیں, ڈپریسو فیز چلے جاتے ہیں, اسٹریس آؤٹ ہو جاتے ہیں. دے جسٹ مطلب بہت ساری ہمارے پاس ان ٹاکنگ اباؤٹ میڈیکل ٹرم اتنی ساری ہمارے پاس سائیکالوجیکل آرڈرز ہیں, ڈس آرڈرز ہیں. سب کا اگر مین پوائنٹ دیکھیں نا, so it starts with stress or it starts with depression, and it all comes with when you don't agree what Allah Ta'ala have done to you. اگر آپ ایگری کر لیں, اگر آپ اس چیز کو مان لیں, I state my words here کہ آپ کو زندگی میں نہ کبھی ڈپریشن ہوگا نہ کبھی اسٹریس ہوگا. اور مومن کو اسٹریس کس بات کا؟ اللہ تعالیٰ جب مومن کے پاس تو اللہ تعالیٰ سے مطلب کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے ہوپ ہے کوئی؟ مومن کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہے, امید ہے نا کہ جہاں نہیں وہاں اللہ تعالیٰ, جہاں کچھ نہیں وہاں اللہ تعالیٰ, جہاں پھنسے ہو وہاں اللہ تعالیٰ. ایک نیور اینڈنگ ہوپ ہے آپ کے پاس. سو ہاؤ کم یو کین سے کہ یار آپ کے اندر جو ہے وہ اسٹریس کا ایلیمنٹ آ گیا, ڈپریشن کا ایلیمنٹ آ گیا. ٹھیک, غم از اے تھنگ اینڈ اٹ ہیپنز ود ایوری ون, بٹ ٹو کنکیور اٹ, ٹو اوور کم اٹ, یو ہیو ٹو grab the rope of Allah, that is the hope. So اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے how you think we should wrap this up, and what are your last thoughts on this sabr element in our life and in others' life, and how to build this up in our مطلب in our future, مطلب جو ابھی future generation آ رہی ہے اس کو ہم کیا سمجھا سکتے ہیں, کیا ٹیک اوے میسج دے سکتے ہیں. یار تم نے بہت اچھی بات کی کہ تم نے جو بیچ میں بات کی کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کو صحیح سے تھام لیں تو ہم ایز این انسان کی مینٹل اسٹیٹ کہیں نہیں جا سکتی. انسان کی مینٹل اسٹیٹ بہت پختہ ہو جائے گی, اور بیسکلی ان کی ٹیچنگ یہی ہے اللہ پہ توکل رکھنا.
تو اللہ پہ ایگزیکٹلی جو یہ ہم نے بیچ میں باتیں کی ہیں, صبر کا مین کمپوننٹ ہی اللہ پہ توکل, ورنہ وہ برداشت ہو جائے. کرکس آف دا میٹر بھی یہی ہے اس پوڈکاسٹ کا. تو آئی تھنک ہمیں اس میں ریپ اپ کر لینا چاہیے, اور آئی ہوپ ویورز ول لائک دس پوڈکاسٹ ٹو, اور ان شاء اللہ اسٹے ٹیون فار دا نیکسٹ ٹاپکس پوڈکاسٹ, وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہوں گے ان شاء اللہ, ہمارے صبر اینڈ دعا ان جنرل لائف. تو ماز لیٹس ریپ اپ دس سیشن. فار شیور میری بھی یہی سب سے ریکویسٹ رہے گی کہ آپ اپنی زندگیوں میں صبر کو زیادہ سے زیادہ امپلیمنٹ کریں, بیکاز اٹ از سم تھنگ دیٹ ول میک یو گو اے لانگ وے. اور جب تک آپ کا دامن صبر کے ساتھ جڑا ہوا ہو نا, سو نتھنگ کین بیٹ یو آف, نتھنگ کین لٹرلی بیٹ یو آف. مطلب اف یو ہیو صبر, اف یو ہیو توکل ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ایوری تھنگ, مطلب لائف اتنی ایزی ہو جائے گی, کیونکہ یہ امتحان ہے, اور اس کو پاس کرنے کا جو ایک سب سے بڑا کی ایلیمنٹ جو ہے نا وہ صبر ہے اور وہ یقین ہے. So inshallah we'll taking this note on a high end, and taking these topics in our future podcasts as well. So this is guys for this video, for this podcast session. We will come back with another one. So hope you guys like it, enjoy it. Hope you guys like this video, hope you guys like this podcast. Make sure you comment down below your future topics as well. So this is Maaz Mansoor signing.